تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت۔ ایک صلوات واجب سمجھ کے سارے پڑھتے ہیں۔ اللہ اس عارضی حیات کا اتنا صلہ دیا۔ آپ نے توجہ فرمائی، میں نے لمحہ بھی ضائع نہیں کیا کہ بہت زیادہ میں نے یہاں تو سیکھ شاہی پڑھا ہے، ماشاءاللہ عشرہ بھی پڑھا ہے جی سر، یا علم میرے جناب علی، دیگر مجالس سے بھی نوکری کرنے کا مجھے موقع ملا ہے۔ میں اطمینان کی منزل پہ قدم رکھ کے کہتا ہوں جتنے احباب تشریف فرما ہیں ان سب کو سننا بھی آتا ہے اور پڑھنے والے کا حق ادا کرنا بھی آتا ہے۔ بالکل مطمئن کھڑا ہوں، تو بہت دل گرفتہ ہوں۔ اس مجلس کے انتظام و انصرام کرتے ہوئے میں بھی حصہ تھا، تصور نہیں کیا تھا کہ یہ دونوں بھائی چلے جائیں گے، شاعر البیت جناب سید حیدر عباس رضوی صاحب، بھائی یاسر اور اس کے بعد بھائی عدنان، کہ ان کو شامل کر کے مجلس اصال ثواب کے حوالے سے پڑھنا پڑے گی، یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ بس یہ مالکوں کے فیصلے ہیں، اور اچھی ریت ہوتی وہ ہے جو مالک کے فیصلوں پہ عامل کرے۔ اسی حوالے سے ایک دو قطعے میں پڑھتا ہوں، پھر آپ کا مزاج بڑی جلدی میرے قریب آ گیا تو جلدی جلدی ڈیوٹی کرنی ہے۔ اس عارضی حیات کا اتنا صلہ دیا کیا، بس ایک پل میں ہی جام زیارت پلا دیا۔ سارے مجلس کا حصہ بنانا ہے، بسم اللہ کا اے تصدیق شاہ جی، اے عرفان جی، اس عارضی حیات کا اتنا صلہ دیا، بس ایک پل میں ہی جام زیارت پلا دیا، اور میری جنم جنم کی دعائیں سنی گئیں، اے موت شکریہ کہ علی سے ملا دیا۔ بسم اللہ، موت شکریہ کے۔ اچھا، علی کے عشق میں چار مصرع اور پڑھنا ہے اس موضوع۔ علی کے عشق میں ایک یہ بھی معجزہ دیکھا، کیا بشر کو اپنی قضا پہ بھی اختیار ہے۔ جی، شاعری کے زبان میں اسے تضادیہ کہتے ہیں، یعنی بھائی جان صاحب کتاب بیٹھے ہیں، ہم تو خیر پتہ نہیں کچھ بھی نہیں، ان سے سنا کے پڑھتے ہیں، یعنی ایک ہی مصرے میں دو مختلف باتیں ہوں نا تو اسے شاعری کی زبان میں تضادیہ کہتے ہیں۔ اب میرے ججا ایک طرف موت ایک طرف اختیار، یہ تضادیہ ہے، مگر یہ ہے کیسے، ممکن کیسے ہوا؟ علی کے عشق میں ایک یہ بھی معجزہ دیکھا، بشر کو اپنی قضا پہ بھی اختیار آئے۔ عقیدہ ہو تو ضرور بولنا، سارے بندے عقیدے والے بیٹھے ہو۔ بشر کو اپنی قضا پہ بھی اختیار آئے، اور سنا ہے قبر میں حیدر ضرور آتے ہیں، اگر یہ موت ہے پھر موت بار بار ہے۔ ہاتھ سلامت رہے، چہرے سلامت رہے، زبانیں سلامت۔ بسم اللہ بھائی جان شکریہ، میرا شکریہ کروں۔ اگر یہ موت ہے پھر موت بار بار آئے۔ اتنا اچھا بولے نا تو پھر ذاکر کے اندر جو بات ہوتی ہے نا وہ ہتھیلی پہ لے آتا ہے۔ وابستہ لحد میں ہو میری ذات علی سے، وابستہ لحد میں ہو میری ذات علی سے، ممکن ہے کہ ہو جائے کوئی بات علی سے۔ افانجی ٹاؤن والے ہو، ذاکر گل ہولی کرے تو گل ہولی نہیں ہوگی۔ وابستہ لحد میں ہو میری ذات علی سے، ممکن ہے کہ ہو جائے کوئی بات علی سے، اور باکر مجھے مرنا ہے بصد شوق گوارا، ہو جائے اگر مر کے ملاقات علی سے۔ بسم اللہ، ہو جائے اگر مر کے ملاقات علی سے، ہو جائے اگر مر کے ملاقات علی سے۔ پڑھنا مجھے اور ہے، میں ذہنی طور پہ آپ کو نا اپنے قریب میرے عباس
تیرا ہاتھ میسر ہے مجھے، میرے عباس تیرا ہاتھ میسر ہے مجھے، دنیا والوں کو اسی ساتھ سے ڈر لگتا ہے، دنیا والوں کو اسی ساتھ سے۔ ممبر پہ ہو گیا میرا وعدہ، جس کے دل کی بستی میں صرف دل نہیں دھڑکتا، علی دھڑکتا ہے، اس کا ہاتھ ہی اٹھے گا، میرے عباس تیرا ہاتھ میسر ہے مجھے، اور دنیا والوں کو اسی ساتھ سے ڈر لگتا ہے۔ اور کیا خبر شمر کی اولاد سے کیا ہاتھ ہوا، آج بھی ان کو تیرے ہاتھ سے ڈر لگتا ہے۔ حق بنے تو میں اپنا حق ہی مانگ رہا ہوں۔ بسم اللہ بھائی جان، ہاتھ ہی سلامت رہے، شاد و آباد رہے فانجی ٹاؤن۔ آج بھی ان کو تیرے ہاتھ سے۔ ایتھے آ گئے ہو تے سر جی میں چاہنا چھت تک جائے گا، چھت تک گل جانا جائے تو سیکھتے میں لگتا ہے میں آپ ہی نہیں آیا، میں اپنا کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا۔ ہر بندے سے نہیں، جس بندے کی ضمیر کی چوٹی پہ غازی کلم میں ہاتھ اٹھاؤ، سر اٹھاؤ، کٹ گئے ہاتھ مگر شیر کا غصہ نہ گیا، زخم کھا کر بھی وہ کرار نظر آتا ہے۔ اور شام کی فوج کو یہ بات تو معلوم نہ تھی، اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے۔ ہاتھ اٹھانا خیرات لینی ہے تو بسم اللہ کراں، یہ نمازی پیشانی سلامت رہے بھائی جان، سارے مل کے حیدری، اس کو بے ہاتھ بھی لڑنے کا ہنر آتا ہے۔ چھوٹے بھائی میرے بادشاہ کا ہاتھ ہے علم کے اوپر، پنجے کے اوپر یوں ایسے ہے نا، اچھا یہ ہاتھ ایسے بھی ہو سکتا تھا قوت کی نشانی، ایسا بھی ہو سکتا تھا وکٹری کی نشانی کہ غازی جیت گیا۔ عرفان صاحب ایسا بھی ہو سکتا تھا، ایسا بھی ہو سکتا تھا، یہ ایسا کیوں ہے؟ آؤ میں کروں ابن علی کے عشق میں یہ ہاتھ کھول کر، اب بندہ ہاتھ نہیں کھولے گا تو میں سمجھوں گا یہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے۔ ابن علی کے عشق میں یہ ہاتھ کھول کر دل کو منافقت سے مبرہ کیا کرو، اور عباس کہہ رہا ہے ملنگو ڈرے بغیر حیدر کے دشمنوں پر تبرہ کیا کرو۔ صدر صاحب ہاتھ ہی سلامت ہے، بسم اللہ کا۔ بڑے بھائی جان کو 12-14 سال پرانا تعلق ہے، یہ تو ساری ملسیں بڑی ہیں۔ لو مصر تو ہدیہ کرنا، میں اپنے عرش سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس۔ صدر صاحب دیر بعد ملاقات ہوئی لیکن مطمئن کھڑوں، ہر بندے کے چہرے پہ ولایت کی مسکراہٹ بھی ہے، وفا کی لکیریں بھی ہیں ہر بندے کی پیشانی پہ، آخری بھائی جان تک عرش سے آئی صدا اے میرے پیارے عباس، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں، اور تیرے اللہ نے وعدے کو نبھایا کیسے، مسجدیں اتنی نہیں آج جتنے علم تیرے ہیں۔ حق نہیں بنا میرا، بسم اللہ بھائی جان جی، بڑے بھائی جان، مسجدیں اتنی نہیں جتنے کے علم تیرے، مسجدیں اتنی نہیں جتنے کے علم تیرے۔ زمانے کے سلطان سے کہا مالک اب فانجی ٹاؤن میں تیری آمد کی دعائیں، لوہیاں والا میرے غریب خانے میرے بارگاہ میں تیری آمد کی دعائیں، راجہ میں تیرے آنے کی دعائیں، کربلا تیرے آنے کی دعائیں، نجف تیرے آنے کی دعائیں، مشہد سرکار رضا بادشاہ کی جنت نظیر حویلی میں تیرے آنے کی دعائیں۔ مالک تو کیوں نہیں آتا، تو تیرے آنے میں دیر کیا ہے؟ اچھا مالک فرمائے عاشقوں پر تیری ایک نظر کم کافی ہے، عاشقوں پر تیری ایک نظر کرم وافی ہے، تیرے گھر میں تو فقط خاک شفا شافی ہے، اور 313 تیرا حسن کرم ہے، ورنہ صرف عباس کو لے آ تو وہی کافی ہے۔ آخری ہاتھ کو سلام، بسم اللہ سر، صرف عباس کو لے آ تو۔ صرف عباس کو لے آ تو وہی۔ میں نے کہا مالک میں نے سنا علماء سے
پڑھے لکھے لوگوں سے کتابوں پڑھے، اساتذہ نے سنا ہے 313 مولا 313 نہیں پورے ہوئے، اور گھبرایا نہ کرو، میں طالب علم یاد رکھنا 313 مولا کو شیعہ نہیں چاہیے، محب نہیں چاہیے، 313 میرے مولا کے جرنیل ہوں گے۔ ایک مجلس زیادہ نہیں، ایک مجلس 45 منٹ وقت رکھو، سرکار ایک قائم موضوع رکھو، جو مجھے آتا ہے میں اسے سنانے کی کوشش کروں گا۔ مولا تیرا 313 پورے نہیں ہوئے، آخر تیرے آنے میں دیر کیا ہے؟ فرمایا حکم فرمائے گا نا رحمان تو ہم آئیں گے۔ کیا بنا؟ علی علی کرنا واجب ہے، مگر زمانے کے سلطان کو ماننا واجب ہے۔ 313 مولا تیرے پورے نے فرمایا حکم فرمائے گا نا رحمان تو ہم آئیں گے، جب بلائے گا نا قرآن تو ہم آئیں گے۔ جاگنا ساتوں مجلس کا حصہ بنو، حکم فرمائے گا نا رحمان تو ہم آئیں گے، 313 سلمان تو ہم آئیں گے۔ فرماتا 313 ہو جائیں گے سلمان تو پھر ہم آئیں گے۔ آؤ فضائل کے جملے کو میں اپنی آخری جملے سے ملا دوں، میں کروں مظہر قہر خداوند کا پردہ جو ہٹا، مظہر قہر خداوند کا پردہ جو ہٹا، ہر بندے سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس بندے سے کہہ رہا ہوں بابا جی جس کے ضمیر کی چوٹی پہ ام البنین کے بیٹے کا پرچم ہے، کیونکہ گھروں کی چھتوں سے میں نے علم اترتے بھی دیکھے ہیں، ضمیر کی چوٹی پہ لگا ہوا علم نہیں اترتا۔ مظہر قہر خداوند کا پردہ جو ہٹا، عکس توحید کا عکاس بھی آ جائے گا۔ اب بنت سرور سے فدق چھیننے والوں سن لو، صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا۔ صرف قائم نہیں عباس بھی آ جائے گا۔ بس اتنا ہی میرا مننا بنتا تھا۔ دو آنسو اگر کسی کی آنکھوں سے تیر جائیں، الدمعۃ الثاقبہ صاحب کتاب نے لکھا، علامہ باقر بہبانی، پڑھنے والا ہمارے دکھ پڑے، سننے والا سنے، دونوں کی آنکھ سے اتنا پانی گرے کہ ایک مچھر کا پر گیلا ہو جائے، اللہ جنت واجب کرتا ہے۔ قدیم کے عزادارو، مظلوم کے غم کے عشق کو کبھی نہ رونا۔ 10 محرم کا دن یاد رکھیے گا، طالب علم پوری ذمہ داری سے کہتے ہیں، یہ عام دنوں جتنا دن نہیں تھا، کم از کم 72 گھنٹے کا دن تھا 10 میں۔ جان بوجھ کے کتاب کا حوالہ نہیں دیتا، کوئی بندہ تو پوچھے، کسی کو تو کتاب سے شغف ہو، پوچھے 72 گھنٹے کا کوئی دلیل گلفام ہے؟ ہاں میرے پاس دلیل۔ جو سوار گرا اس نے گرتے آواز دی، مولا میں گر گیا۔ عرفان ساحل صاحب، اس ہاتھ میں گھوڑے کی لگام، اس ہاتھ میں بابا کے ذوالفقار، ہر گرنے والے سپاہی کی لاش لینے کے لیے غریب چل کے گیا، صرف لاش ہی لے کے آیا، افواج ستم کو دور دور تک ہٹایا ہے، ہر شہید کی لاش کو لینے کے لیے غریب کو جنگ کرنا پڑے۔ اب اندازہ کرو آدھا گھنٹہ بھی ایک شہید کو لے آنے میں لگے تو کتنا وقت لگے؟ ہر شہید کو میرے بادشاہ زین ذوالجناح پہ سوار ہوئے، جنگ کی لاش کو چھین کے لے گیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمہ پڑھ کے کہہ رہا ہوں، 3 لاشیں کربلا کے جنگل میں ایسی ہیں جنہوں نے آواز دی حسین کو گھوڑا نظر نہیں آیا۔ پہلی لاش، بابا قاسم شاہ جی دعا کیجئے گا، بیٹا ہوں آپ کا عزیز ہوں، چھوٹا بھائی، بس 3 لاشیں گن کے دوں گا منبر میں اپنے مہمانوں کے حوالے۔ پہلی لاش شہید کی جو حسین کا نانا کی شکل والا بیٹا تھا، جسے کئی مرتبہ بھیجا ہے پھر بلایا، آخری مرتبہ اکبر نے کہہ ہی دیا، بابا میرے مقدر میں شہادت نہیں، کہا اکبر تیرے سینے میں برچی نہ لگے، نانا کا کلمہ نہیں بستا۔ پھر بابا مجھے بلاتے کیوں؟ کہا تیرا ہوتا کوئی 18 سال کا اکبر، تو ہوتا 56 سال کا حسین، پھر تیرے کلیجے پہ کیا؟ بس اکبر کو ہوتا نہیں کیسے رخصت کیا، کیسے اکبر کے سینے سے برچی نکالی، کیسے سینے سے لگایا، کیسے خیمے میں لے کے آیا، گھوڑے پہ نہیں گیا۔ دوسری لاش اس شہید کی ہے جو حسن کی قبر کا چراغ، دشت نینوا کا دھولا، حسن کی نشانی، حسن کی قبر کا چراغ، داماد حسین کبرا کا مقدر۔ روز سنتے ہو، ایک ٹکڑا یہاں سے اٹھایا، ایک ٹکڑا وہاں سے اٹھایا،
جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے ختم ہو گئے میرے حصے کی مجلس 1.5 منٹ مجھے اور چاہیے، جیسے قاری قرآن سینے سے لگا کر لاتے ہیں خیمہ میں لا کر رکھا، تیسری لاش و شہید کی ہے، جملہ کوئی سخت لگے پہلی مرتبہ سنو تو باہر آ کے میرے دامن میں ہاتھ ڈال کے بولنا گلفام تو نے کہاں پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ ولی اللہ۔ میں دوسری مرتبہ کلمہ پڑھ کے بیرہ میں 14 عشر مظلوم کے ممبر پہ پڑھ بیٹھا ہوں تو شیخ شاہ جی 14 برس کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پہ نہیں پہنچ سکا کوفے اور شام کے شرابیوں نے غازی کو زین پہ زیادہ مارا ہے، مانگ لے آنسو یا زمین پہ زیادہ مارا ہے۔ میں نہیں پڑھ سکتا غازی کو رخصت کیسے کیا، غازی کی لاش پہ غریب گیا کیسے، کتے حرام زادے ابن سعد نے شمر نے اعلان کر دیا علی کی شکل والا بیٹا میدان میں آ گیا ہے، اس کے بازو ساتھ کوئی نہیں، جس نے احد بدر خندق کے بدلے لینے ہیں اور غازی کے بازو ساتھ نہیں، ہر طرف سے سپاہیوں نے حملہ کر دیا، ان آنکھوں سے نہ بڑا ہوئی آنکھیں نہ رہے۔ علامہ نجف فرماتے ہیں کتوں نے اتنا غازی کو مارا جس کے ہاتھ میں غازی کا جو علا لگا کاٹ کے لے گیا، خالی علم لے کے حسین واپس آیا، 4 سال کی سکینہ نے دیکھا، کہا بابا میرے چاچا نہیں آیا، پانی نہیں آیا، مشکیزہ نہیں آیا، خالی علم آیا ہے۔ حسین نے محسوس کیا اگر میں نے کہہ دیا اور تیرے غازی کے ٹکڑے بڑے ہوئے سکینہ مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ حسین فرماتے سکینہ اور میں 56 برس